رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام اسجر المسیء بثواب المحسن۔ جمعہ کی اس گفتگو اور پیغام میں سب سے پہلے ہم اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ انسان کی زندگی میں جو واقعی کامیابی ہے وہ کسی بھی سسٹم اور نظام پہ منحصر ہے۔ سسٹم اور نظام پہ کام کرنے کا یا اس پہ چلنے کا تقاضا یہ ہوتا ہے، اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ روز اول جب انسان سسٹم پہ چلے تو پہلے ہی اس کی امیدیں پوری ہو جائیں۔ البتہ بعض اوقات انسان کے ذہن میں ایسی بھی امیدیں ہوتی ہیں کہ جو شاید آخر وقت تک پوری نہ ہو، کیونکہ وہ امیدیں ہی غلط ہوتی ہیں۔ شروع میں انسان کو بعض اوقات تھوڑی مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن فائنلی اس کو ایک نتیجہ مل جاتا ہے۔ جس طریقے سے ایک طالب علم جب پڑھائی کرنا شروع کرتا ہے، اسٹوڈنٹ، تو اس کے ایک خواب ہوتے ہیں، اس کا ایک پلان ہوتا ہے، ایک اس کا مقصد اور ہدف ہوتا ہے کہ جس تک اس کو پہنچنا ہے۔ شروع میں روز اول جب اسکول جاتا ہے تو وہ مقصد پورا نہیں ہوتا ہے کہ آج اسکول گیا اور شام کو آیا۔ مثلاً کوئی انسان ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی IAS PCS وغیرہ میں جانا چاہتا ہے، تو ایسا نہیں کہ روز اول اسکول گیا اور شام کو وہ اپنے اس عہدے کے ساتھ واپس آ گیا، دوسرے دن بھی نہیں، پورے مہینے کے بعد بھی نہیں، 1 سال کے بعد بھی نہیں۔ ہدف جتنا بڑا ہوتا ہے اس کو پورا ہونے میں وقت بھی اتنا ہی لگتا ہے۔ ایک بڑا ہدف ہے یہ، لہٰذا انسان اس کے لیے 14 سال، 16 سال، 18 سال پڑھائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جی جان لگا کے محنت کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے، پھر کہیں جا کے مقصد تک پہنچ پاتا ہے۔ روز اول وہ اہداف نہیں پورے ہوئے، اتنے سال اس نے قربانیاں دیں، مشکل برداشت کی، اب جو نتیجہ آیا وہ نتیجہ اس کے لیے بہترین نتیجہ ہے۔ اب وہ لیکن نتیجہ پائیدار ہے، کیونکہ جو علم اس نے حاصل کیا یہ علم پوری زندگی اس کے ساتھ ہے، اب اس کو کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی لے نہیں سکتا ہے۔ اس کی جو صلاحیت بنی ہے یہ صلاحیت اس کے لیے پوری زندگی کارآمد ہے۔ تو جب انسان کسی سسٹم پہ یہ ایک سسٹم ہے، اس کا بغیر اس سسٹم پہ گئے ہوئے انسان اس مقصد کو نہیں پا سکتا ہے۔ تو جب ایک سسٹم پہ چلتا ہے تو جب تک وہ جو سسٹم کا ایک روال ہے، ایک پورا طریقہ ہے، وہ کمپلیٹ نہ ہو جائے اس وقت تک انسان مقصد تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ اسلام کا سسٹم ہو، کوئی بھی سسٹم دنیا کا، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے روز اول سسٹم کو اپنایا اور فوراً ہمارے سارے اہداف و مقاصد پورے ہو جائیں۔ اسلام کا وہ سسٹم ہے کہ جس کے بنیاد پہ ہر طرح کی سہولیت اور آسانی انسان کو یقیناً ملے گی، لیکن اس پہ عمل کرنا شرط ہے۔ مشکل ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ جب روز اول انسان کسی نیک کام کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو چاہتا ہے کہ پہلے ہی دن اس کو سارے فائدے حاصل ہو جائیں۔ اب یہ ممکن نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک کام کا طریقہ ہے، ایک روش ہے، ایک روال ہے، ایک پورا نظام ہے کہ جس پہ اس کو چلنا ہوگا، اور وہ مرحلے طے کرنے ہوں گے جو مراحل ہیں۔ خاص کر کے ایسے زمانے میں جب کہ بہت زیادہ مشکلات ہیں، اس کے خلاف جو ہے اسلام کے خلاف اور نظام کے خلاف اور بہت ساری باطل چیزیں رائج ہیں،
حق کے خلاف باقاعدہ محاذ-آرائی ہے، باقاعدہ اس کے خلاف سازشیں ہیں حق کے خلاف، تو ایسی صورت میں ایک فطری سی چیز ہے، یقینی سی چیز ہے کہ مشکلات بڑھیں گی، لیکن فائنلی کامیابی اسی میں ہے کہ انسان سسٹم پہ عمل کرے۔ یہ جو بیچ میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں کسی بھی نظام پہ عمل کرنے کے لیے، اگر انسان کو اس نظام کے نتیجے پہ یقین ہے تو انسان مشکلات کو ہنسی خوشی برداشت کر لے گا، اسی کا نام ایمان ہے۔ اگر نتیجے پہ یقین نہیں ہے تو انسان متزلزل ہو جائے گا، قدم اس کے لڑکھڑانے لگیں گے، ڈگمگانے لگیں گے اور بیچ سے راستہ چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اس کا نام ہے کہ ایمان کا کمزور ہونا۔ اگر انسان کا اسلام کے نظام پہ مضبوط ایمان ہے تو کتنی بھی مشکلات کیوں نہ پیش آئیں، انسان سسٹم کو نہیں چھوڑے گا، استحکام کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا اور اتنا آگے جائے گا کہ اپنے اہداف و مقاصد کو پا لے گا۔ یہ جو ایمان پکا انسان کا ہوا اور ایمان کی وجہ سے وہ ثابت قدم ہوا اور مضبوط قدم بڑھانے لگا اور آگے بڑھ کے اس نے اپنے مقصد کو، یہ جو اس نظام پہ بڑھنا ہے اس کو تقوی پروردگار کہتے ہیں۔ اس نظام کو اپنا کے آگے بڑھنا، نظام سے انسان ڈگمگائے نہیں، لڑکھڑائے نہیں، دور نہ ہٹے نظام سے۔ یعنی پھر وہی چیز کی جن چیزوں کو اللہ نے ہم پہ واجب قرار دیا ہے ان کو چھوڑے نہیں، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو اپنائے نہیں۔ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، واجب چیزوں سے اپنے آپ کو جوڑ کے ملا کے رکھیں، الگ نہ ہونے دیں۔ یہ حد اقل تقوی ہے، یہ گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے۔ تو یہ جو تقوی الہی ہے، یہ تقوی پروردگار ہے، یہ انسان کو کامیابی تک پہنچائے گا، اور یقیناً تقوی کا نتیجہ کامیابی ہے، اس میں کوئی شرط نہیں، جو دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ آئیے امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات قصار میں سے ایک کلمہ کی جو مسلسل سلسلہ وار گفتگو ہو رہی ہے، امام ارشاد فرماتے ہیں اسجر المسیء بثواب المحسن۔ ایک بہت ہی بنیادی چیز جو امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ بد عمل، برے عمل کرنے والا، غلط کام کرنے والے کی سرزنش کے لیے، اس کو سزا دینے کے لیے، اس کو ایک طریقے سے برائیوں سے مایوس کرنے کے لیے نیک عمل والے کو اجر دو، انعام دو، اس کی تشویق کرو۔ برے عمل والے کو سرزنش کرنے کے لیے اس کو ایک طرح کی سزا یہ ہو سکتی ہے کہ جو نیک عمل والا ہے اس کو انعام دیا جائے، اس کی تشویق کی جائے۔ تو جب یہ اس کو جو انعام ملے گا اس کی تشویق ہوگی اور یہ چیز اس کو نہیں ملے گی برے عمل والے کو، تو یہ خود اس کے لیے ایک سزا ہے۔ یہ ایک بہت بہترین قاعدہ ہے کہ جس کو امام، یعنی ایک ہمارے معاشرے کے لیے، اجتماعی زندگی کے لیے، اجتماعی زندگی میں سدھار کے لیے، اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے مولا کائنات نے ایک بہترین طریقہ بتایا ہے کہ جس پہ چل کے ہم گنہگار کو یا بدکار کو، غلط عمل کرنے والے کو ادب سکھا سکتے ہیں۔ یہ اس کو ادب سکھانے کا بہترین طریقہ ہے کہ اس طریقے سے ہم اس کو اچھائی کی طرف لا سکتے ہیں۔ یہ طریقہ اتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ یہ گھر کے چھوٹے پیمانے پہ، یعنی ماں باپ اپنے بچوں کے درمیان یا جو گھر سے متعلق بچے ہیں وہاں سے لے کے اسکول، کالج، محلہ، کمیٹیاں، پھر اس کے بعد حکومت، ادارے، آخر میں حکومت تک اس طریقے کو اپنایا جا سکتا ہے۔ اصل جو چیزیں ہیں وہ حکومت کے لیے، کیونکہ باقی ساری چیزیں اس کے اندر، اس کے ذمہ میں آ جاتی ہیں۔ اصل جو ذمہ داری ہے وہ حکومتوں کی ہے کہ وہ اس طریقے سے معاشرے کو اچھا سے اچھا بنائے، خوبصورت بنائے۔ کیسے بنائیں گے کہ جو اچھے کام کرنے والے ہیں ان کی تشویق کریں۔ تو جب اچھے کام والوں کی تشویق ہوگی تو برے کام والوں کو جب کمی محسوس ہوگی، خوب یہ چیز ہم کو ملنی چاہیے تھی، ہمیں کیوں نہیں ملی، اس لیے کہ ہم نے نہیں کیا۔
تو وہ خود بخود برائیوں کو چھوڑ کے اچھائیوں کی طرف آ جائیں گے۔ تو یہ طریقہ ایک چھوٹی فضا سے لے کے، چھوٹے پیمانے سے لے کے بہت بڑے پیمانے تک، حتیٰ حکومت تک ہے۔ یہ امام نے ایک بہت ہی مؤثر، یعنی ایسا کہ جس کا اثر ہو، ایسا طریقہ لوگوں کے سامنے بتایا ہے۔ یہاں پہ جو برے لوگ غلط کام انجام دیتے ہیں، ان کو برائیوں سے دور کرنے کے لیے اسلام نے متعدد طریقے بتائے ہیں، مختلف راستے بتائے ہیں۔ ان میں سے ایک راستہ یہ ہے، بعض راستے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ پہلا راستہ یہ ہے کسی کو برائی سے دور کرنے کے لیے یا بروں کو برائی سے دور کرنے کے لیے کہ ان کو سزا دی جائے۔ البتہ سزا دینا ہر آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اصل اللہ کا حق ہے کہ جو اللہ نے بعض لوگوں کو دیا ہے۔ مثلا ماں باپ اپنے اولاد کو ایک حد تک سزا دے سکتے ہیں، اس کے آگے نہیں۔ یہاں سے حتیٰ حکومتوں کو حق ہے سزا دینے کا، لیکن ایک حد تک ہے۔ ایک اللہ نے قاعدہ و قانون معین کر دیا ہے، اس قاعدے و قانون کے مطابق سزا دے سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ مثلا کوئی بات کسی کی ہم کو اچھی نہیں لگی تو اچھا ایسا ہے تو ہم اس کو ایسا نہیں، یہ ہم کو حق نہیں ہے کہ ہمارے کو سزا دے۔ خوب اگر یہ چیز بھی سمجھ میں آ جائے تو یہ جو روڈ پہ اور جگہ جگہ پہ آئے دن لڑائی ہوا کرتی ہے، مار پیٹ ہوتی ہے اور بہت سارے قتل و قتال ہوتے ہیں، خود ہی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ انسان خود سے طے ہی نہیں کر سکتا کہ ہم کو فلاں کو سزا دینی ہے اور کیا سزا دینی ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے برائیوں کو ختم کرنے کا کہ اس کو سزا دی جائے۔ اگر فقہ کی کتاب دیکھی جائے تو اس میں پورا ایک چیپٹر ہے حدود کا، یعنی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ حد جاری کرنے، سزا دینے کا، کہ فلاں مسئلہ ہو، فلاں جرم ہو تو اس کی یہ سزا، فلاں جرم ہو تو یہ سزا، فلاں جرم ہو تو یہ سزا۔ کہیں پہ جو ہے وہ کوڑے مار کے ہے، کہیں پہ جیل میں ڈال کے ہے، کہیں پہ جو ہے وہ مالی اعتبار سے جرمانہ ہے، مختلف طریقے سے سزا دیا جاتا ہے۔ اور اس چیز کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں کہ جو قرآن مجید میں آئی ہیں کہ جس میں قصاص، حد وغیرہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، کہ مثلا چور ہے تو اس کی سزا یہ ہے، نعوذ باللہ خدا نخواستہ زانی ہے تو اس کی سزا یہ ہے، یا مثلا کوئی ایسا آدمی ہے جو غلط چیز بدفعلی کے لیے بیچ میں رابطہ بنتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مختلف چیزوں کی سزا ہے کہ جو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے۔ تو برائیوں کو ختم کرنے کا ایک راستہ کہ جو کہ پوری دنیا میں رائج ہے، انٹرنیشنل لیول پہ رائج ہے، ہر جگہ یہ راستہ ہے، وہ ہے کہ برے لوگوں کو، جو مجرم ہیں، ان کو سزا دی جائے۔ یہ ایک راستہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے برائیوں کو دور کرنے کا، وہ یہ کہ جو برا کرنے والے ہیں، برائی کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ خوب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک کلچر اور ماحول کی بنیاد پہ ہوتا ہے، کہ انسان ایک ایسا ماحول بنائے جو اچھے لوگ ہیں وہ برا کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ جب یہ اچھا سلوک کریں گے، قرآن مجید نے بھی اس چیز کو بیان کیا ہے، سورہ فصلت آیت نمبر 34۔ اس آیت کے ضمن میں ہم آپ کی خدمت میں بات عرض کریں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ تم برائی کا جواب بہترین طریقے سے دو۔ اگر سامنے والا برائی کر رہا ہے تو ہم اس کا جواب برائی سے نہ دیں، ہم اس کا جواب اچھائی سے دیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس طریقے سے جس کے اور تمہارے بیچ میں عداوت ہے، پرابلمز ہیں، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، تو وہ بھی ایسا ہو جائے گا کہ جیسے کوئی گہرا دوست ہوتا ہے، کوئی نزدیکی دوست ہوتا ہے۔ خود یہ قرآن کا وعدہ ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کسی چیز میں ٹائم لگے، لیکن قرآن نے ہم کو حکم دیا ہے کہ تم ایسا کرو، لہٰذا اس طریقے کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ تو برائی کرنے والے کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں۔ یہ آیت شریفہ اس کے ضمن میں اگر گفتگو کریں تو خود ایک تفصیلی ہوگی، لہٰذا ہم یہاں پہ اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن ایک پوائنٹ بیچ میں عرض کرتے چلیں آپ کی خدمت میں کہ اگر یہ طے ہو جائے کہ برائی کے جواب میں برائی ہی کرنی ہے، تو پھر یہ چیز معاشرے میں برائی کو پھیلاتی ہے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے، جیسے زمانے جاہلیت میں جو عربوں کے درمیان جنگ ہوتی تھی، اور ابھی بھی وہ چیزیں ہیں کہ مثلا ایک قبیلے والوں نے دوسرے قبیلے والے کا کسی ایک آدمی کو قتل کیا، تو اب اس کے عوض میں یہ اس کے قبیلے کے ایک آدمی کو قتل کرتے تھے، اس کے بدلے میں، اس کے قصاص میں۔ پھر وہ ان کے قبیلے والے کو قتل کرتا تھا، پھر وہ
تو ایسے سالہ سال پشتہ پشت یہ جنگ چلا کرتی تھی، انہوں نے ان کے آدمی کو قتل کیا، انہوں نے ان کے آدمی کو قتل کیا، انہوں نے، تو برائی کے بدلے میں برائی بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن اگر سامنے والا اس برائی کو وہیں پہ روک دے تو یہ برائی بڑھے گی نہیں، بلکہ یہ برائی اچھائی میں تبدیل ہو جائے گی۔ بلکہ نہ یہ کہ روک دے، اس کے بدلے میں احسان کرنے کی کوشش کرے، یعنی احسان مطلب اچھے برتاؤ کو پیش کرنے کی کوشش کرے، اچھا رویہ اپنانے کی کوشش کرے، اچھے طریقے سے ملنے کی کوشش، تو پھر یہ برائی نہ یہ کہ برائی نہیں رہے گی بلکہ اچھائی میں تبدیل ہو جائے گی۔ خود ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس سے ہم برائی کو ختم کر سکتے ہیں اور اچھائی کو رائج کر سکتے ہیں، اور یقیناً وہ بھی طریقہ پہلا والا بھی ایسا ہے کہ جس پہ تفصیل ہے، جس میں، اور بہرحال ہم کو جاننا بھی چاہیے۔ دوسرا طریقہ بھی ایسا ہے کہ جس میں تفصیل ہے، جاننا چاہیے۔ تیسرا طریقہ کہ جس پہ ہماری گفتگو اصل ہونی ہے اور جو امام نے یہاں پہ ہم کو حکم دیا ہے، ارشاد فرمایا ہے، وہ یہ کہ جو نیک کام کرتے ہیں ان کی تشویق کی جائے، ان کو انعام دیا جائے۔ جب ہم اچھا کام کرنے والوں کی تشویق، یعنی شوق دلانا، شوق کیسے دلایا جاتا ہے؟ ان کو انعام، جیسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات اسٹوڈنٹس اچھے نمبر لے کے آتے ہیں، اچھے مارکس، تو 4 آدمیوں کے سامنے بلا کے ان کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، ان کی تھوڑا سا تعریف کی جاتی ہے، تشویق کی جاتی ہے۔ تعریف بہرحال ایک حد تک اور ایک خاص انداز میں، خاص اس تک ہونی چاہیے۔ تو پھر اس سے جو ہے دوسرے لوگ، لڑکے جو دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ مثلاً ہم بھی اگر اس طریقے سے اچھے مارکس لائیں گے تو ہم بھی وہاں پہنچیں گے۔ تو یہ اچھائی کی تشویق ہوئی، تشویق دلایا جاتا ہے، فلاں کام صاحب نے اچھا کام کیا، فلاں صاحب نے بہت ہی بہترین کام کیا، تو ان کو تشویق دلایا جاتا ہے، تاکہ اس سے معاشرے میں مثلا جو آدمی اس اچھے کام کو کر رہا ہے اس کی بھی تشویق ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک لڑکا اگر 10th میں اس کی تشویق ہو گئی تو 12th میں بھی اور اچھے نمبر لانے کی کوشش کرے گا، اور دوسرے جو دیکھیں گے وہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم بھی اس کی جگہ پہ آئیں، تو معاشرے میں اچھائی پھیلے گی۔ لہٰذا اگر کسی اچھے کام کرنے والے کی تشویق ہو تو دوسرے وہ لوگ کی جو اچھا کام نہیں کر رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں ان کی تشویق ہوگی، وہ اس راستے پہ آگے بڑھیں گے، اس کو اپنائیں گے، اور پھر اس طریقے سے یہ جو اچھائی یہ پھیلے گی۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ کی جو برا کام کر رہے تھے وہ برا کام کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ ان کو اپنے برے کام میں سبکی، ذلت، احساس کمتری محسوس ہوگا کہ ہم اس کام کو کر کے چھوٹے رہ گیا، وہ اچھا کام کر کے آگے نکل گیا۔ لہٰذا آگے بڑھنے کے چکر میں، تشویق کے حاصل کرنے کے چکر میں وہ کوشش کریں گے کہ ہم بھی اچھے سے اچھے کام کو انجام دیں، تاکہ یہ جو تشویق ہوئی ہے یہ ہم کو بھی مل سکے۔ مثلا اگر جس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہر سال وہ افراد کی جو علمی اعتبار سے بہت اچھے ہیں، یا مثلا ہوتا ہے بعض جگہوں پہ، بہت سی جگہوں پہ، کہ جنہوں نے بہت اچھی کوئی مفید کتاب لکھی ہے ان کی تشویق ہو، لکھنے والوں کی، اور پھر یہ فنون اسی طریقے سے ختم جو ہوتے جاتے ہیں وہ اسی لیے کہ ایسے افراد کی تشویق ہو۔ آج دیکھیں نا، مثلا کتابیں لکھنے والے نسبتاً کم ہو گئے ہیں ہمارے ملک میں، تو اب اگر تشویق ہو اور جو لوگ لکھتے ہیں معلوم ہو اور وہ باتیں دوسروں تک پہنچائی جائیں تو یہ چیز آگے بڑھیں گی۔ جنہوں نے ایک مفید کتاب، جنہوں نے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کلچرل ورک کیا ہے، یا مثلا جو ہے وہ کھیتوں میں جا کے کام کیا ہے تاکہ معاشرہ جو ہے وہ اچھا سے اچھا ہو، یا وہ چیزیں، وہ لوگ جو ایجاد کرتے ہیں، جو بھی معاشرے اور سماج کے کام ہیں، اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے تو اس کی تشویق ہو، یعنی اس کو انعام دیا جائے، اس کے لیے پروگرامز رکھے جائیں، اس کی ان باتوں کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو تشویق کے جو راستے، جو طریقے رائج ہوتے ہیں، ان رائج طریقوں پہ جب عمل کیا جائے گا اور یہ تشویق ہوگی تو دوسرے لوگوں کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا کہ ہم اس کام کو انجام دیں۔ پھر وہ لوگ کی جو اپنے راستے سے منحرف ہو گئے ہیں وہ اس کو چھوڑ کے وہ بھی اسی راستے پہ آئیں گے، یا وہ لوگ کی جو کام کو کم انجام دے رہے ہیں۔ قرآن مجید نے اس روش کو بھی ذکر کیا، پہلی والی بھی قرآن مجید میں، دوسری والی بھی ہے، اور یہ بھی روش قرآن مجید میں ہے، اور بہت ساری آیتیں ہیں کہ جس میں یہ روش قرآن مجید نے استعمال کی ہے۔ مثلا جو صالح مومنین ہیں ان کے لیے اجر عظیم کا اعلان کیا ہے، صالح مومنین کے لیے اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے، قیامت میں بھی اجر عظیم ہے، دنیا میں بھی اللہ ان کو جزا دے گا۔ یا جو اللہ نے اجر کی گفتگو کی ہے تو وہ اجر بھی ایسا ہے کہ جو انسان کے تصور سے باہر کی چیز ہے، تصور سے بالا، انسان سوچ نہیں سکتا۔ نیک کام کرنے والوں کو جو اجر اللہ دے گا، یہ اجر اتنا عظیم ہے
کہ جو انسان کے ذہن سے باہر ہے، اللہ انسان کو اتنا دے گا کہ جتنا انسان سوچ نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان بھی ہے اور در واقع ایک طرح سے تشویق بھی ہے۔ یا وہ لوگ کی جو مثلاً اللہ کے لیے یا اللہ کی راہ میں معاشرے کی اصلاح کے لیے قیام کرتے ہیں، وہ ان سے بہتر ہیں کہ جو بیٹھے رہتے ہیں۔ اس طرح کی آیتیں قرآن مجید میں بہت زیادہ ہیں کہ جو اچھے کام کرنے والوں کی تشویق کرتی ہیں۔ تو بہرحال امام علیہ السلام نے یہاں پہ بہت ہی واضح طریقے سے ہم کو یہ بتایا کہ کس طریقے سے ہم معاشرے میں اچھائیوں کو پھیلا سکتے ہیں، اچھائیوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں وہ لوگ، چونکہ آج ایک بہت بڑا طبقہ یہ ہے کہ جو برائی کو برائی نہیں سمجھتا ہے اور پھر وہ اس کو پھیلا رہا ہے، تو وہ جو برائیاں ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں وہ اسی بنیاد پہ تشویق کرائی جاتی ہے، اس کے لیے شوق دلایا جاتا ہے۔ مثلاً خود یہ جو ڈانس والا ایک بہت سامنے کی مثال ہے، ڈانس والا جو سسٹم ہے، اس کے مسابقے ہوتے ہیں بڑے بڑے پیمانے پہ اس پہ پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، ایک بہت بڑا بجٹ خرچ کیا جاتا ہے، پورے انڈیا سے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، حتیٰ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کو جمع کیا جاتا ہے، بچپنے سے ہی ان کو اس بے حیائی کے راستے پہ لایا جاتا ہے۔ یہ اس حد تک لوگوں میں تشویق ہو گئی کہ یہ بہت سے لوگ آنا چاہتے ہیں اور اس چیز میں آنے کے لیے ہر ممکنہ، اب اس کو ہم قربانی بھی نہیں کہہ سکتے، ہر وہ چیز کی جو اس راہ میں وہ ان کے لیے ممکن ہوتی ہے وہ خرچ کر دیتے ہیں، جو بدترین حد تک پہنچا دیتی ہے۔ خب کیسے یہاں تک لایا گیا؟ تشویق کے ذریعے سے۔ تو آج برائیوں کو جو معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے، تشویق کر کے پھیلایا جا رہا ہے، شوق دلا کے پھیلایا جا رہا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں تو، اور حتیٰ معاشرہ ان چیزوں کو جس کو مثلاً ہر آدمی ایک کامن اس پہ اچھا سمجھتا ہے، اس کی اتنی تشویق نہیں کرا پا رہا ہے جتنی ان چیزوں کی تشویق ہے۔ مثلاً علمی اعتبار سے اتنی تشویق نہیں ہے آج ہمارے ملک میں۔ وہ لوگ کی جو اچھے مارکس لاتے ہیں، جو اچھے پرسنٹیج لاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، مثلاً ایک مرتبہ نیوز پیپر میں آ گیا، کہیں نیوز میں آ گیا، سوشل میڈیا پہ لوگوں نے جو ہے وہ تشویق کر دی، وہ ٹھیک ہے اس پیمانے پہ، لیکن بڑے پیمانے پہ، اتنے بڑے پیمانے پہ کہ مثلاً نہیں ہو پا رہی ہے اس حد تک جس حد تک ان چیزوں کی تشویق ہو رہی ہے، ڈانس وغیرہ کی تشویق ہو رہی ہے۔ سائنٹسٹ کی تشویق، جو اچھے اچھے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے بہت بڑے مارکت الآرا کام انجام دیے ہیں، علمی فیلڈ میں تشویق نہیں۔ اسی طریقے سے دوسری فیلڈ میں اور بھی بہت سارے دوسری فیلڈ جس حد تک ہونی چاہیے ہو رہی ہے، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہے بعض جگہوں پہ، لیکن وہ بہت ہی محدود پیمانے پہ۔ میڈیا بھی اس کو اس حد تک کوریج نہیں دیتا ہے جس حد تک ان دوسری چیزوں کو کوریج دیا جاتا ہے۔ تو یہ تشویق نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں آہستہ آہستہ دن بدن کم ہوتی جائیں گی، البتہ کم ہوتی جا رہی ہیں، دبتی جا رہی ہیں، کیونکہ ان اچھی چیزوں کی تشویق نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ برائیوں کی تشویق ہو رہی ہے، لہٰذا برائیاں آگے بڑھتی جائیں گی، ان کے لیے مسابقہ ہو رہا ہے، ان کے لیے اچھا خاصا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، ان کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے، ان کو بہت اچھا بنا کے معاشرے میں پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو نئی نسل پیدا ہوتی ہے، آتی ہے، جب وہ دیکھتی ہے تو یہ سمجھتی ہے کہ اس کام کو کرنے سے ہم بڑے بنتے ہیں، لہٰذا وہ آٹومیٹک اسی راستے پہ لگ جاتی ہے۔ آج ہماری بھی ذمہ داری ہے معاشرے کی حیثیت سے، اصل پیمانے پہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اب حکومت بہرحال اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ حق کے لیے آواز اٹھا سکیں، لیکن اگر حکومت اپنے ان فرائض کو انجام نہیں دے رہی ہے تو جو دوسری کمیٹیاں ہیں، جو دوسرے ایسے صالح افراد ہیں کہ جو اس طریقے سے سوشل کام انجام دیتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو اتنا تشویق دلایا جائے اس طریقے سے کہ وہ معاشرے میں پھیل جائے۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے کہ برائیوں کو اچھائی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ تو خود اگر اچھائیوں کی تشویق دلائی جائے، اس کو اچھے طریقے سے پیش کیا جائے، تو کیوں نہیں لوگ ایکسیپٹ کریں گے؟ لیکن پورا ماحول اچھائیوں کے خلاف ہے اور برائیوں کی طرف جا رہا ہے، لہذا معاشرہ دن بدن فاسد ہوتا جا رہا ہے، خراب ہوتا جا رہا ہے۔ حتیٰ لوگوں کی جب فکر غلط بن جاتی ہے تو مثلاً گلی کوچے اور سڑک پہ بھی لوگ
پھر جب دیکھتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا، وہ مثلا ڈانس اس میں اور فلاں اس میں جو ہے وہ اس معیار کا انعام لے کے آیا، تو ارے ماشاء اللہ ان کے دیکھیں وہ اس نمبر پہ وہ ان کو فلاں انعام ملا ہو، فلاں جگہ دکھایا گیا یہ وہ. تو اب وہ جو دوسرے لوگ دیکھتے ہیں یا بچے دیکھتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو ہم پڑھ لکھ رہے ہیں اس سے تو ہم اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا ہمیں یہ سب چھوڑ کے، یہ بہت غلط چیز ہے، یہ سب چھوڑ کے ہم کو اسی لائن پہ لگنا چاہیے. در واقع ہم اپنے معاشرے کو فاسد کر رہے ہیں، کیونکہ معاشرہ جو ملک حتیٰ علم سے آگے چلتا ہے، فنکاری، اداکاری اور ڈانس، ان چیزوں سے ملک یا معاشرہ آگے نہیں بڑھتا ہے. لیکن آج ہمارے ملک میں، آج ہمارے درمیان جتنی تشویق ان چیزوں کی ہے، اتنی علم اور ان یعنی اچھے کردار، ایسی چیزوں کی تشویق نہیں ہے. بلکہ دوسری طرف سے ایسا دکھتا بھی ہے اور کہا بھی جاتا ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ شرافت سے زندگی گزارے گا تو اس کو مشکلات پیش آئیں گی، اور بعض اوقات ہوتی بھی ہیں مشکلات. اگر انسان جھوٹ نہ بولے، فریب کاری نہ کرے، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، حالات کی مجبوری ہوتی ہے، حالات ایسے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی زیادتی کی بنیاد پہ ہوتی ہے. ان چیزوں کے حل کے لیے بھی ہمارے پاس ایک سسٹم ہونا چاہیے، ورنہ یہ غلط میسج لوگوں میں نہ جائے کہ پھر شرافت کی زندگی کا فائدہ ہی کیا، کہ انسان کو قدم قدم پہ مشکلات برداشت کرنی پڑے، مسائل اس کے سامنے پیش آئیں، مسائل حل نہ ہو. ہمارے معاشرے کی ایک کمزوری اور اہم ترین کمزوری یہ بھی ہے، یہ کلچر کے اعتبار سے، لوگوں کی اجتماعی جو حالت ہے اس کے اعتبار سے اگر ہم گفتگو کریں تو ایک بہت بڑی کمزوری یہ بھی ہے کہ ہم برے کردار والوں پہ تنقید تو کرتے ہیں. اگرچہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں کریں، کرنا چاہیے، ایک لمٹ تک ہونی چاہیے، زیادہ بھی نہ ہو جتنی شریعت نے اجازت دی ہے. ایسا بھی نہ ہو کہ وہ غیبت میں آ جائے، اور بعض اوقات غیبت کرتے کرتے انسان جوش میں آتا ہے تو تہمت تک پہنچ جاتا ہے، کچھ اپنی طرف سے ایڈ کر دیتا ہے، شاید وہ تہمت ہو گئی. غیبت بھی جائز نہیں ہے اور تہمت بھی جائز نہیں ہے. تو ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ بد کرداروں پہ ہم کو تنقید کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، جہاں تک شرعی اجازت ہے وہ تنقید ہونی چاہیے، لیکن نیک کردار والوں پہ کی توصیف و تعریف نہیں ہوتی ہے، وہ بھی ہونی چاہیے. بیلنس ہونا چاہیے دونوں چیزیں. برے کردار والوں کی تنقید ہو تو اچھے کردار والوں کی تعریف بھی ہو. کوئی انسان اگر ایک دن کوئی غلط کام انجام دے دے تو پوری زندگی اس کو کہا جاتا ہے، لیکن ایک انسان پورے سال اچھا کام انجام دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی پلٹ کے دیکھنا. اگرچہ یہ آدمی اس لیے نہیں کر رہا، اس کو کرنا بھی اس لیے نہیں چاہیے کہ تعریف کی جائے، لیکن جب ان اچھی چیزوں کا ذکر معاشرے میں پھیلے گا اور بڑھے گا تو لوگ اچھائی کی طرف مائل ہوں گے، اچھائی کی طرف آئیں گے، اچھائیاں لوگوں کے درمیان رائج ہوں گی. تو اچھائیوں کو پھیلانے کا صرف ایک طریقہ یہ نہیں ہے کہ برائیوں پہ تنقید کی جائے یا برائیوں کو جو ہے وہ اس کے خلاف آواز نہیں. ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اچھی چیز کی یا اچھے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ جس کے نتیجے میں ہر انسان کے اندر نیکی کرنے کا شوق بھی پیدا ہوگا اور شعور بھی بیدار ہو جائے گا. اس طریقے سے برائیاں خود بخود کمزور پڑ جائیں گی اور اس دنیا سے ختم ہو جائیں گی. وہ یہاں پہ آخر میں ایک دو نقطہ عرض کر دیں کہ جو روش بیان کی گئی، بالخصوص وہ 3 روش، تو ضروری نہیں کہ ہر روش ہر جگہ پہ کارگر ہو. جن لوگوں کو انجام دینا ہے، جن کے اندر یہ مینیجنگ پاور ہوگا، وہ خود طے کریں گے، اور طے کرنا بہت اہم ہے کہ کس جگہ کے لیے کون سی روش کارگر ہے. ہر جگہ ہر روش کارگر، اثر انداز یا نتیجہ بخش نہیں ہوتی ہے، جواب اس کا رزلٹ نہیں آتا ہے. کس جگہ پہ ہم کس روش کو اپنائیں کہ جو ہمارے لیے نتیجہ بہتر سامنے آئے. تو یہاں پہ جو حضرات جن کے ہاتھ میں یہ ذمہ داریاں ہیں وہ ان روش کو انجام دیں، دیکھیں کہ کس جگہ پہ کون سی روش کارگر. آئیے جو مناسبات ہیں ان پہ ہم گفتگو کریں. سب سے پہلے آنے والی تاریخ کہ جو ہم سب کے چوتھے امام، امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے شہادت کی تاریخ ہے. آپ سب کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت ہم عرض کرتے ہیں. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی جن کا لقب ہی ہے زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت. ہم اپنے جوانوں کو اس بات کی طرف دعوت دیں گے کہ امام کے اس
لقب سے فائدہ اٹھائیں اور اس لقب کو یعنی نہ یہ کہ جو لقب ہے وہ اپنائیں لفظ کے اعتبار سے، بلکہ جو راستہ ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ زین العابدین یعنی ہم بھی زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر، ہر زیادہ کے پیچھے بہتر موجود ہے، بغیر بہتر کے زیادہ کی کوئی حیثیت نہیں، تو ہم بھی زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر عبادت کریں تاکہ ہمارا یہ عمل بیان کر سکے کہ ہمارے اور امام زین العابدین علیہ السلام کے بیچ میں رشتہ ہے، اور یہ رشتہ سیرت اور کردار کا رشتہ ہے۔ امام نے ان پرآشوب حالات میں جبکہ یزید کی طرف سے ظلم پہ ظلم ہو رہا تھا، اچھے خاصے لوگ یزید کے ظلم کی وجہ سے سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، ایک یوں کہا جائے کہ لوگوں کے درمیان میں آتنک پھیلا ہوا تھا۔ ان حالات ظاہر امام ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ امام خاموش بیٹھ جائیں۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ امام کی خاموشی کی زندگی اور امام کی جو ہے وہ گوشہ نشینی کی زندگی، تو گوشہ نشینی اور خاموشی سے مطلب یہ نہیں کہ امام بالکل کچھ نہیں، تو پھر امام نہیں ہے، نہیں، پھر ان حالات کی وجہ سے امام اپنی روش کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ حالات یعنی اپنے مقصد کو، اپنی ذمہ داری کو نہیں چھوڑتے ہیں امام، روش تبدیل کر دیتے ہیں، کام کے طریقے کو۔ میدان جنگ میں نہیں آئیں گے، قیام نہیں کریں گے چونکہ حالات نہیں ہیں، لیکن کیا ہے گوشہ نشینی یعنی گھر میں بیٹھ کے ایسے افراد کی تربیت کرنا کہ جن کے ذریعے سے کل کوئی یہ حالات پیدا ہو سکے لوگوں تک دین اور علم۔ لہٰذا آپ دیکھیں تو امام سجاد علیہ السلام نے ان حالات میں جو بدترین حالات ہیں، ان حالات پہ اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ کس کس طریقے سے یزید کے مظالم رہے ہیں اور بدترین مظالم رہے ہیں کہ جن کی تاریخ اسلام میں کوئی مثال نہیں۔ ان حالات میں جبکہ لوگوں میں ایک خوف ہراس تھا، ان حالات میں بھی امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ کے ذریعے سے اسلام لوگوں تک پہنچایا ہے۔ کیسے؟ صحیفہ سجادیہ کی جس میں توحید کی گفتگو ہے، صحیفہ سجادیہ کی جس میں معرفت پروردگار کی گفتگو ہے، صحیفہ سجادیہ کی جس میں آپ دیکھیں تو کثرت کے ساتھ صلوات ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جس زمانے میں عام آدمی اپنے اولاد کا نام، اپنے بچوں کا نام علی نہیں رکھ پاتا تھا، ڈرتا تھا رکھتے ہوئے۔ ان حالات میں کثرت کے ساتھ اس وقت خود صلوات یہ ایک بہت اہم کام تھا۔ آج بھی صلوات کی عبادت، فضیلت اور اس کا اجر اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ حالات کے اعتبار سے آج وہ سخت حالات نہیں ہیں، لیکن اس وقت وہ سخت حالات تھے۔ لہذا صلوات کی وہ کثرت سے امام نے تبلیغ کی ہے۔ امام نے خود امامت سے متعلق گفتگو کی ہے صحیفہ سجادیہ میں، امام نے پولیٹیکل ایشوز پہ گفتگو کی ہے صحیفہ سجادیہ میں، امام نے سوشل ایشوز پہ گفتگو کی ہے صحیفہ سجادیہ میں، دعاؤں میں ساری گفتگو ہے۔ بہترین سسٹم ہے اسلام کا۔ صحیفہ سجادیہ ہم پڑھیں تو اس میں دعا بھی ہے، یعنی ہمارے اور اللہ کے بیچ کا رابطہ بھی ہے، جو ہم چاہتے ہیں اس کے متعلق اللہ سے سوال بھی ہے، اور دین اسلام کی بہترین سے بہترین تعلیمات بھی ہیں اس میں صحیفہ سجادیہ کے ذریعے سے۔ لہٰذا ہم اس سے پہلے بھی عرض کیا اور پھر ہم عرض کریں گے کہ آپ لوگوں سے کہ صحیفہ سجادیہ جیسی کتاب کو ہم مظلوم نہ بنائیں۔ ظاہر کتاب کی مظلومیت یہی ہے کہ وہ کتاب پڑھی نہ جائے، اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ یقیناً ہم سب کے گھر میں صحیفہ سجادیہ ہے، لیکن ہم لوگ سوچیں کہ ہم لوگ کس حد تک صحیفہ سجادیہ کو پڑھتے ہیں، کتنا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آیا امام کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ نہیں ہے کہ ہم ان کی جو تعلیم کی ہوئی دعائیں ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھائیں؟ خاص کر کے بہت مشہور دعا ہے دعائے مکارم الاخلاق کی، جو خود صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے۔ عرفے کے دن کی جہاں پہ سرکار سید الشہداء کی دعا ہے، وہیں پہ خود امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے جو صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے، اور بھی بہت ساری تقریباً 54 دعائیں ہیں کہ جو صحیفہ سجادیہ میں اور مختلف طریقے سے مختلف عنوان سے وہ دعائیں اس میں موجود ہیں۔ لہٰذا ان دعاؤں کو ہم پڑھیں، اس سے زندگی کے ہر گوشے کو۔ دوسری چیز کی جو امام نے ایک ہمارے یعنی جو سوشل لائف ہے اس سے متعلق بہت اہم چیز ہے، رسالۃ الحقوق، وہ رسالہ کی جس میں حقوق بیان کیے گئے۔ اس میں امام نے جو پارٹس کے اپنے حقوق ہیں وہ بیان کیے، مثلا آنکھ کا حق یہ ہے ہم پہ، اور فلاں عضو کا حق یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے۔
اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آس پاس بھائی کا حق، دوست کا حق، فلاں کا، اگرچہ شروع میں اللہ کا حق اور وہ الگ اپنی جگہ پہ اور وہ اہم ترین حق ہے، تو اس طرح سے امام نے حقوق بیان کیے ہیں، اور یہ بہت بنیادی اور بیسک حقوق ہیں۔ ان کا جاننا ہمارے لیے اہم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نہ جانتے ہوں تو کسی کا حق ہم سے ضائع ہو جائے، پائمال ہو جائے۔ لیکن اگر ان حقوق پہ ہم عمل کریں گے تو ہماری جو ایک اجتماعی زندگی ہے وہ دن بدن بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اگرچہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو امام کی ہمارے درمیان رائج ہونی چاہیے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت بنیادی چیزیں ہیں کہ اگر رائج ہو جائے تو بہت ساری اچھائیاں خود بخود اس میں آ جائیں گی، کہ جو کہ افسوس یہ ہے کہ جتنا رائج ہونا چاہیے اس حد تک رائج نہیں ہے۔ امام کو ہم دو چیزوں سے پہچانتے ہیں، ایک امام کی بیماری اور ایک امام کی قید۔ خب بیماری امام کی بہت محدود وقت کے لیے تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک مصلحت تھی اس کے پیچھے، ایک بہت محدود وقت کے لیے تھی، لیکن ہر حال میں امام نے معاشرے کو بیمار ہونے سے بچایا ہے۔ ہر حال میں امام نے جو اس وقت ان کی ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو نہیں چھوڑا۔ لہٰذا جہاں پہ یہ ساری چیزیں ہیں کہ امام بیمار تھے اور امام کے ساتھ یہ حالات تھے وہ حالات تھے، لیکن کہیں پہ یہ کوئی بات نہیں ملے گی کہ امام نے اپنی کسی بھی طرح کی کوئی ذمہ داری کو ترک کیا۔ دوسری چیز امام کے قید و بند کی بات ہے۔ خوب ظاہر سی بات ہے کہ امام ہتھکڑی تھی، امام کے بیڑی تھی، طوق، سب کچھ لگایا گیا تھا، لیکن ان حالات میں بھی امام نے کوفے اور شام کے درمیان یا خود شام کے دربار میں کوفے کے دربار میں حق کہا ہے۔ امام بتانا چاہتے ہیں کہ جسم کا قید ہونا اور ہے، اور انسان کی فکر، سیرت اور کردار کا قید ہونا اور ہے۔ یزید امام زین العابدین علیہ السلام کے جسم کو قید کر سکتا تھا، لیکن امام کی فکر کو، امام کی زبان کو قید نہیں کر سکتا تھا۔ لہذا اس قید کی حالت میں بھی امام نے، آج ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ حالات اچھے نہیں ہیں، کیسے ہم یہ باتیں کریں، وہ حالات خوب کتنے خراب حالات ہوں گے۔ ہتھکڑی ہے، بیڑی ہے، اسیری کے عالم میں ہے، یزید کا دربار ہے، چاروں طرف سے اس کے سپاہی کھڑے ہوئے ہیں، اس کے بلائے ہوئے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مجمع ہے، سب کچھ اس کا ہے، لیکن اب جب امام نے گفتگو شروع کی، اللہ کہتا ہے کہ تم ہمارے راہ میں قدم آگے بڑھاؤ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تمہارا سپورٹ کریں گے، بلکہ اس کام کو اللہ نے نصرت، تم ہماری نصرت کرو، اللہ نے اپنی نصرت کہا ہے اس کو۔ لہٰذا انسان کے جسم کا قید ہونا اور ہے، اور انسان کے فکر یا زبان کا قید ہونا۔ امام سجاد علیہ السلام کا میسیج یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا جسم قید ہو جائے، لیکن کبھی اپنی زبان و فکر کو قید نہ ہونے دو، عمل کو قید نہ ہونے دو۔ ایسا تو نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آج ہم لوگوں کے جسم تو قید نہ ہو، لیکن ہماری زبان، ہماری فکر، ہمارے اعمال قید ہوں، کبھی کلچر کے اعتبار سے قید ہوں، کبھی پولیٹیکل اعتبار سے قید ہوں، کبھی مثلاً حکومتوں کے خوف سے قید ہوں، کبھی ظالموں کے خوف سے قید ہوں، کبھی مال و دولت کے اعتبار سے قید ہوں۔ یہ رہائی زیادہ ضروری ہے۔ جب تک یہ رہائی نہیں ہوگی اس وقت تک ہم صحیح دین پہ عمل نہیں کر پائیں گے۔ موجودہ حالات میں تھوڑا سا وقت رہ گیا، لہٰذا ایک پوائنٹ پہ گفتگو کریں، اور ظاہر سی بات ہے موجودہ اس میں بہرحال ایک بہت اہم تبدیلی ہوئی ہے کہ جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ بحرین نے اپنا سفیر رسمی اعتبار سے تل ابیب یعنی اسرائیل بھیج دیا ہے، اور وہ اسرائیل میں بحرین کی سفارت کے کام کو رسماً یعنی آفیشیل طریقے سے انجام دینا شروع کرے گا، کر دیا، بہرحال تو پہنچ گیا، شروع کر دیا۔ یہ ایک واقعی عجیب بات ہے۔ خالد الجلاہمہ کی جو کہ بحرینی ڈپلومیٹ ہیں، سفیر ہیں، کہ جنہوں نے تل ابیب میں اپنے کام کو شروع کر دیا، وہاں پہنچ گئے ہیں۔ پوری دنیا سے ان کی مذمت ہو رہی ہے۔ آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے، جو کہ مجمع جہانی کے بھی وہاں پہ عضو ہیں، وہاں کے ایک عظیم بڑی شخصیت ہیں، وہاں پہ ایک لیڈر کی حیثیت سے دیکھے جاتے ہیں، بہت بزرگ عالم دین، بہت ہی شجاع، بہترین فکر کے حامل ہیں۔ انہوں نے
بحرین کی اس حرکت کی شدید مذمت کی ہے اور اس کو محکوم یعنی غلط قرار دیا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ حماس نے بھی اس کی بہت سخت مذمت کی اور یقیناً یہ غلط کام ہے۔ یہ ایک کھلم کھلا اعلان ہے کہ آپ دنیائے ظلم کا سپورٹ کر رہے ہیں، ظالم کا سپورٹ کر رہے ہیں، جو کہ کہیں سے بھی جائز نہیں ہے، انسانیت کے خلاف ہے۔ یہ بعنوان انسانیت بحرینی حکومت نے غلط کام انجام دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو جملہ کہ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم انسانیت تو تم باقی رکھو۔ مسئلہ کہ ابھی بعنوان اسلام مسلمان جو ظلم ہے اور اس کا سپورٹ کا وہ بات کی چیز ہے۔ جس جگہ پہ یا جو حکومت کھلم کھلا بچوں پہ، بوڑھوں پہ، مردوں پہ، عورتوں پہ ظلم کر رہی ہو، کیسے اس کا کوئی سپورٹ کر سکتا ہے؟ یہ سپورٹ کرنا بحرین اس کے پہلے بعض ممالک نے جو کیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ سفیر بھیجنا یہ بہت بڑا سپورٹ ہے۔ یہ سپورٹ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے اندر انسانیت نہیں پائی جاتی ہے۔ تم اسیر ہو اقتدار کے، دولت کے، سیاست کے، ان کے سپر پاور ہونے کے۔ البتہ نہیں ہے سپر پاور، یہ بات حقیقت سامنے آ گئی۔ اور ان احمق حکمرانوں کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اسرائیلی حکومت کی جو فلسطین سے ابھی تک نہیں جیت پائی ہے، فلسطین کے جوانوں سے، حزب اللہ، اس کے اندر کیا طاقت ہے، پھر بھی اس سے ڈرتے ہیں یہ لوگ۔ عجیب بات ہے۔ لہٰذا بحرین نے یہ انسانی اعتبار سے پھر اب ہٹیے تو چونکہ فلسطینی بھی مسلمان ہیں اور یہ بھی مسلمان ہیں تو حد اقل تمہارے اوپر زیادہ ان کا حق ہے۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ مثلا مسلمان اگر غلط کر رہا ہے تو آپ سپورٹ کیجئے، بالکل نہیں۔ اگر مسلمان غلط کر رہا ہے تو آپ اس کے اصلاح کی کوشش کیجئے، آپ اس کے مخالفت میں آ جائیے۔ لیکن جہاں پہ مسلمان مظلوم ہے وہاں پہ تو آپ سے یہ توقع ہونی چاہیے کہ بنسبت دوسروں کے آپ بھائی ہیں، آپ اس کا سپورٹ زیادہ کریں گے۔ آپ تو فوراً جو ہے پالا چینج کر کے جا کے ظالم کے ساتھ بیٹھ گئے، بلکہ اس کی چاپلوسی میں بیٹھ گئے۔ تو یہ بدترین اقدام ہے کہ جو بحرین کی طرف سے ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک چیز سامنے آئی تھی کہ آل خلیفہ کا ولی عہد شہزادہ سلمان نے بحرین کی اپوزیشن اور انقلابی جو افراد ہیں ان کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ تو خب یہ جو اپوزیشن کو ختم کرنا، یعنی ان کے راستے کو صاف کرنا، انقلابی حضرات کو ختم کرنا، یہ ساری چیزیں بھی ایسے ہی ہیں کہ جو اسرائیلی اہداف کو پورا کرنے کی طرف ہیں، اسرائیلی اہداف کو کامل کرنے کی طرف ہیں۔ اس طریقے سے بحرین کی اگرچہ پہلے سے بھی بحرین کی روش سامنے تھی کہ وہ کس راستے پہ، ایک عرصہ ہو گیا کہ بحرین جو ہے وہ اس ظلم کے راستے پہ آگے بڑھ رہا ہے، وہاں پہ جو افراد ہیں ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اپنی عوام پہ ظلم کر رہا ہے، حق گوئی کرنے والوں پہ ظلم کر رہا ہے، اور ابھی بہت ہی کلیئر چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ہم سب اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، پرزور مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس حد تک مذمت کریں گے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے کہ بحرین کی حکومت کو ایک سبق اور عبرت حاصل ہو، اور اس مذمت کی بنیاد پہ وہ مجبور ہوں کہ اپنے قدم کو، اور بحرین کی حکومت کو حتماً اپنا قدم پیچھے کی طرف اٹھانا چاہیے، یعنی اس کام سے پیچھے آنا چاہیے، اپنے سفیر کو واپس بلائیں، جو اس طرح کے تعلقات ہیں تعلقات کو ختم کریں، تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ وہ حد اقل ایک انسان ہے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم